کچوشے اور بریلی کی تاریخ یہ ہے کہ جب وہابیت اور دیوبندیت نے شروعات کی ہے، اگر ان دونوں جگہوں کے بزرگوں نے محنت نہیں کی ہوتی اور ان کے خلاف علم حق بلند نہیں کیا ہوتا تو آج یہاں بہادر پور میں کوئی بہادر سنی نہیں دکھائی دیتا۔ جی، قلم اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا اور علم اعلیٰ حضرت شرفی کا ہوتا تھا۔ جب قلم و علم ایک ساتھ ہو گئے تو اہل سنت والجماعت کا تحفظ ہوا ہے، یہ سنتے چلو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پردادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، جن کے مریدین و خلفاء عرب و عجم میں بے شمار اور آپ کی شکل و صورت ایسی تھی کہ حضرت تاج الفہول رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ساتھی ہیں، بدایوں ہیں، یہ حج کرنے کے لیے گئے۔ اب جو حج کرنے کے لیے گئے تو صفا پہ مروہ پہ چل رہے تھے، صحیح کی جاتی نا، چل رہے تھے تو ایک طرف سے یہ گزرے اور دوسری طرف سے حضور اشرفی میاں گزرے۔ اب جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں گزرے تو صحیح کی جاتی ہے ایک چکر صفا سے مروہ پہ جانا، پھر مروہ سے صفا پہ آنا، 2 چکر ہوتا ہے۔ تو ایسے جانا ہے، ایسے آنا ہے، ایسے جانا ہے، ایسے آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صفا سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں چلے آؤ، مروہ سے حضرت تاج الفہول چلے۔ اب مولانا عبدالقادر بدایوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، دست و بوسی کیا تو جانتے ہو انہوں نے اپنی صحیح کا رخ بدل دیا۔ وہ صحیح کا رخ بدل دیا۔ علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے صحیح کا رخ کیوں بدل دیا؟ کہا میری مجال یہ کیا ہے کہ ہم شبیہ غوث الثقلین سے میری ملاقات ہو اور میں انہیں اپنی پیٹھ دکھاؤں۔ ہوتے پارے نا، وہ تاج الفہول ہیں جن سے اعلیٰ حضرت مرید ہونا چاہتے تھے۔ اور سمجھ رہے ہوں گے، مرید ہونا چاہتے تھے، انہی کے ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے، لیکن وہ ایسے متقی و پرہیزگار تھے کہ اعلیٰ حضرت خود ان سے مرید ہونا چاہتے تھے۔ تو حضرت عبدالقادر بدایوں نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ مولانا میں تو تمہارا ساتھی ہوں، مرید ہونا چاہتے ہو، جہاں سے میں مرید ہوں میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ تو بدایوں سے مراحہ شریف لے گئے۔ حضرت خاتم الاکابر مولانا آل رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت مسند نشین آستانہ تھے، اب وہاں گئے تو آپ کے والد گرامی بھی ساتھ میں تھے، مولانا نقی علی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی تھے۔ مرید کیا اور سنو، مرید جیسے ہی کیا فوراً خلافت بھی دے دی۔ تو لوگ بڑے تعجب میں تھے کہ حضرت تو بہت تربیت میں رکھتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، تب خلافت دیتے ہیں، مولانا کو فوراً ہی دے دیا۔ تو آپ نے لوگوں کے دل کے حال کو جان لیا، فرماتے ہیں ارے مولانا کو تربیت کی کیا ضرورت، یہ تو تربیت یافتہ ہیں، یہ تو تربیت یافتہ ہیں، یہ مرید ہی نہیں بنے ہیں، یہ تو میرے لیے مراد بن گئے ہیں۔ وہ خاتم الاکابر مولانا شاہ احمد رضا مولانا سید علی رسول بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیمار پڑ گئے۔ اب جو بیمار پڑے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا سارا کام چھوڑا اور پیر صاحب سے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے، پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ کہاں؟ مراحہ شریف۔ اب جو ملاقات کی کہا مولانا احمد رضا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، میرا بھائی دلی میں ہے، جاؤ ان کو دعوت دے کر لے آؤ، ان کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو مراحہ شریف کے جو لوگ ہیں وہ امام حسین کی اولاد ہیں،
اور کچھوٹے شریف میں جو لوگ ہیں وہ امام حسن کی اولاد ہیں، سمجھے نا؟ اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد غوث پاک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، جن کو دعوت دے رہا ہوں وہ غوث پاک کی آل ہیں۔ کیا ان کو کہا چینوں گا کیسے کہ متنمی چین کو؟ ان کو چیننا کیا؟ دیکھو گے خدا یاد آ جائے گا، وہی تو ہم شبیہ غوث الثقلین ہیں۔ جب تم پہنچو گے تو محبوب الہی کے آستانے کی مسجد میں محراب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور رخ محبوب الہی کی طرف ہوگا۔ ذرا سوچو، لوگ آج نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے سنو، جن کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے، جو ولی ہوتے ہیں، ان کے دیکھنے کا عالم یہ ہے کہ 2 دن کے بعد کیا ہوگا وہ ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم پہنچو گے تو انہیں اس حال میں پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو اسی حال میں پایا تو برجستہ بول اٹھے، اشرفی اے رخطائی نئے حسن خوباں، اے نظر کر دو پرورد سہ محبوباں۔ اے اشرفی، آپ کا چہرہ تو خوبیوں کا آئینہ دار ہے، ایسا کیوں کرنا ہو؟ کیونکہ آپ کو ایک نہیں 3 محبوبین نے پال رکھا ہے، یعنی غوث پاک، محبوب الہی اور محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیلانی۔ ملاقات ابھی ہوئی، کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ولی جو ہوتا ہے ولی کی آواز کو سن لیتا ہے۔ فرمایا مولانا میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، چلیے۔ وہ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ پائے کہ پھر صاحب نے دعوت دی ہے آپ کو چلنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی آپ آ گئے مولانا، آپ چلیے۔ غرض کے ٹرین سے کاس گنج آئے اور کاس گنج سے مارالہ پہنچے۔ کاس گنج اسٹیشن ہے، وہاں سے مارالہ قریب ہے۔ مارالہ جو پہنچے تو پیر صاحب بیمار تو تھے، کھاٹ کو لیٹے ہوئے تھے، لیکن جو خون نے خون کو دیکھا نا تو جوش مارا، ادھر حسنی ادھر حسینی۔ اب جو یہ نجیب الطرفین خون، اس نے جوش جو مارا تو حضرت اپنی بیماری کو بھول کر کھڑے ہو گئے اور گھر میں نہیں رہے، اٹھ کے باہر آ گئے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا استقبال فرمایا، سینے سے لگایا، معانقہ کیا اور پھر جا کے مسند پہ بیٹھ گئے۔ دونوں بزرگ مسند پہ بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت تو حضرت خاتم الاکابر کے مرید تھے، ادب کے ساتھ 2 زانو بیٹھے۔ آج کل تو مرید الٹا سیدھا آگے سر کے اوپر چڑھ جائے گا، کھڑا رہے گا، کہو بیٹھو تو بیٹھے گا نہیں، کہو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا نہیں ہوگا، دھکا مارتا ہوا گھس جائے گا۔ یہ پیری مریدی تھوڑی ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ جو ادب کو بجا لاتے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ادب کو بجا لاتے ہیں اور اپنے مرشد کے سامنے 2 زانو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے گھٹنے کو سامنے کر کے بیٹھ گئے، ہاتھ کو باندھا، سر جھکا کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر مرید کی بارگاہ میں حاضری دے تو کچھ حال ایسے ہی ہونا چاہیے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، مگر من چاہتا تھا اتنا قریب آ گیا ہوں، اتنا قریب آ گیا ہوں، اپنے پیر کو دیکھنا چاہیے، پیر کا دیدار کرنا چاہیے، لیکن من میں نہ ہونا، ادب کے خلاف ہے۔ آنکھ کا کھولنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بہت چنتا میں تھے، کی گوری نا، من بولتا ہے چوک چا کھول کرنا، اور عشق کہتا ہے آنکھ کھول کے دیدار کرو۔ اتنا قریب ہو تو جلوہ محبوب کو دیکھنا اور اپنی آنکھوں میں بسانا، دل میں رکھنا، اس کے لیے پلکوں کے پپوٹوں کو اٹھانا ہوگا۔ اب یہ جنگ چل رہی تھی اعلیٰ حضرت کے دل میں کہ آنکھ کھولوں کہ کھولوں نہ، حتیٰ کہ من پر عشق غالب آ گیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے پلکوں کے پپوٹے کو کھولا نا، تو جب یہ آنکھ کو کھولا
تو دیکھتے کیا ہیں ان دونوں بزرگوں کے بیچ میں ایک اور جلوہ سامانی ہو رہی ہے. وہ جلوہ سامانی کسی اور کی نہیں جناب محمد رسول اللہ کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو اس منظر کو دیکھا تو پکار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب سے. میں اپنے گھر ہی سے اعلیٰ حضرت کے زندگی کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سنا ہے لیکن میں اپنے گھر سے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو بتانا چاہتا ہوں. سنو اعلیٰ حضرت تشریفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مراد آباد تشریف لے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ فاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے خزائن العرفان لکھا. ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا ہے اور تفسیر قرآن حضرت مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھ کا تارا ہے. ٹھیک ہے ولد العاز ہے یہ میری آنکھ کا تارا ہے. وہ مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی جو خلیفہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہیں. سنیں بابا خدا سنیں جب وہ دعوت دیتے تو آپ ٹرین سے جاتے. بریلی میں ایک مجذوب تھے. وہ مجذوب کا کام یہ تھا کہ وہ کوڑا جمع کرتے تھے. کوڑا بھی بتایا نا معاذمیہ نے آپ کو. وہ مجذوب کوڑا جمع کرتے تھے. اب جو کوڑا جمع کرتے 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 جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ادھر گزر ہوتا تھا تو وہ آگ لگا دیتے تھے. خدا گزر اسی کوڑے میں آگ لگا دیتے تھے. اور جب کوڑے میں آگ لگ جاتی تھی تو فاضل بریلوی یہ چھان لیتے تھے کہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا گزر ہو رہا ہے. جلدی جلدی گھر میں کھانا بنواتے ٹفن میں لیتے اور اسٹیشن پہ جانے کی تیاری کرتے. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب بریلی سے گزرتے تو جانتے ان کا حال کیا تھا. بوڑھے ہو چکے تھے. خالی عالم ہی سید کا احترام نہیں کرتا سید بھی عالم کا احترام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سنو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بڑھاپے کی حالت میں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے تھے خود سے. ہاں تو دو آدمی چار آدمی پکڑ کھڑا کرتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے. لیکن عمر کافی ہو چکی تھی آپ کی. تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کیوں چلتی ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا کیا کروں میں شہر بریلی سے گزر رہا ہوں احمد رضا کا خیال آ رہا اور ادھر ابھی خیال آیا ہی تھا کہ اسٹیشن پہ اعلیٰ حضرت موجود ہیں ٹفن کے ساتھ ناشتے کے ساتھ وہاں اسٹیشن پہ خدمت میں حاضر ہیں. ایسی بھالواسا تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے حضور اشرفی میاں کا کیسا گہرا تعلق تھا کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دامن اعلیٰ حضرت اشرفی میں دے دیا. دنیا دار نہیں تھے مصطفیٰ کے وفادار تھے. یہ زمانے میں تیرا میرا ہے بات سمجھے نا. دنیا دار نہیں تھے مصطفیٰ کے وفادار تھے. حجت الاسلام کو حضور اشرفی میاں کے دامن میں دے دیا. آپ نے انہیں اپنا خلیفہ اجل بنایا. عزیزان گرامی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور مفتی اعظم کی پیدائش کا موقع ہوا تو اس وقت بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بریلی شریف تشریف لے گئے تھے. اب جو بریلی شریف آپ تشریف لے گئے تو وہاں خانقاہ اشرفیہ پرانے شہر میں قید کے پیڑ کے نام سے مشہور وہ جگہ ہے پرانے شہر میں. وہاں خانقاہ اشرفیہ تھی. حضرت وہیں قیام کرتے تھے. جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پتہ چلا تو آپ ملنے کے لیے آئے. کہاں محلہ سوداگران اور کہاں پرانا شہر, بہت دوری ہے. ایک کونا یہ دوسرا کونا وہ. ٹھیک ہے.
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حاضر ہوئے تو تم لوگوں کے وہاں جیسے تھوڑی ہے کہ اب پیر صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، استقبال میں پھول پھینک رہا ہے، تو یہ پھول پھینکنا یہ جو نیا فیشن ہے جو تم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو، ہے نا؟ پھول کو پھینکا نہیں جاتا، پھول کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ پھول کو نسبت ہے پسینے مصطفیٰ سے، نبی کے پسینے سے نسبت ہے، تو لہذا اس کی عزت کرو، اس کو عزت والی جگہ پہ رکھو، زمین پہ پھینک مت دو اس کو، ایسے چھینٹو نہیں، قبر پہ ڈال دو، جب تک اس ہرا رہے گا تصویر کرتے جائے گی، تمہارے باپ دادا قبر میں راحت پائیں گے، وہ تو بوجھ رہے ہو نا، زمین میں پھینک کر کے کیا لابھ ملے گا؟ تو لیکن تحفہ دینا ہے، پھولوں کا ہار کا دو، گلے میں پہنا دو، بکے دے دو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی جب گئے تو اتنی بڑی تعلیم ہے ڈولچی میں، گلاب کا پھول بھر کر کے اچھے سے سجا کر کے حضور اشرفی میاں کی بارگاہ میں لے گئے۔ آپ نے اسے دیکھا، مسکرائے، سنو بھائی دیکھو یہ آ گیا، لگتا ہے ختم کرنا ہے اس کو، اب یہ سب بات تو زندگی میں نہیں سنو گے، جو آج موڈ ہو گیا اس میں آ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ پاؤ گے نہیں جو دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ وہ ہمارے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس میں سے ایک پھول نکالا، فرمایا مولانا لو۔ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنا دامن پھیلا دیا کہ آج کل کا مولوی تھوڑی ہے کہ جھگڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تھے کہ جو علم سینہ بھی لیے ہوئے تھے، علم مدینہ بھی لیے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، جی، کہ جس خون کی تعظیم صدیق اکبر کرے، عمر فاروق کرے، عثمان غنی کریں، طلحہ و زبیر کریں، تمام صحابہ جس خون کی تعظیم کریں، اور جس سے محبت کرنا رسول سے محبت کرنا ہے، اور جو ان سے آل نبی سے محبت کر لیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو آل نبی سے بغض رکھتا ہے وہ رسول سے بغض رکھتا ہے، جو رسول سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آل نبی کا مرتبہ اعلیٰ حضرت کو معلوم تھا۔ ڈولچی لے گئے پھول کی، آپ نے اٹھایا، کہا لو، تو ہاتھ سے لیتے تھے، لیکن عقیدت ایسی تھی کہ آپ نے دامن پھیلا دیا۔ حضور اشرفی میاں نے دامن میں ڈالا اور فرماتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ ابھی مفتی اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے، فرماتے کیا ہے؟ مبارک ہو، مبارک ہو، مولانا آپ کے وہاں مصطفیٰ رضا رہے۔ تو حضرت سیدنا حضرت سید مفتی اعظم کے اسم گرامی کو حضور اشرفی میاں نے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا، فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارے وہاں مصطفیٰ رضا رہے ہیں اور میرے وہاں مصطفیٰ اشرف آ رہے ہیں۔ میرے دادا اور مفتی اعظم دونوں ہم عمر ہیں، صرف چند مہینے کا فرق ہے، وہ تو بجھ رہے ہو؟ یہ ہے اللہ والوں کا معاملہ۔ اور سنو، میں اپنے دادائی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جب فرنگی محل سے خارج ہوئے تو فقہ میں فتویٰ نویسی کے فن کو سیکھنے کے لیے بریلی میں جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن تھا تو بریلی شریف میں سب سے آخر میں جمعہ جو ہوتا ہے وہ مسجد رضا میں ہوتا ہے، بالکل لاسٹ میں، ادھر جمعہ ختم ہو ادھر اصل کی اذان بالکل آخر میں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا چلو آج اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پہنچے۔ میرے دادا تشریف لے گئے، سب میں پیچھے کہیں جگہ ملی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی منبر پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں، ابھی پیر اٹھایا ہی تھا، پیر کو کھینچ لیا۔ غور سے سنو، یہ ہے عشق، یہ ہے بھالواسا۔ پیر کو کھینچ لیا، آواز دی کون ہے اس محفل میں؟ آل رسول۔ کوئی نہیں بولا۔ دوبارہ پھر کہا للہ بتا دو کون ہے اس صف میں آل رسول۔ میرے دادا پھر بھی نہیں بولے۔
حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آپ اشارہ کرتے گئے، لوگ نے جگہ دی، چل کر کے آئے، ایک کھمبے کی اوٹ میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کے پکڑا، ہاتھ چوما اور فرماتے میاں گدڑی میں لال چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، گدڑی میں لال چھپانے سے چھپتا نہیں۔ چلیے وہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، آپ نماز پڑھائیے، آپ خطبہ دیجیے۔ تو حضرت بھی عالم ہو کر کے آئے تھے، تو آپ نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، وہ میرے نانا کا ممبر ہے، وہ میرے نانا کا مصلی ہے، لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ نماز آپ پڑھ لیجیے۔ دونوں بزرگوں میں بڑی آپس میں تکرار ہونے لگی، آخر کار آپ نے پھر فرمایا کہ اب اجازت ہی نہیں، حکم دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ غرض کے یہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان جب وہ بریلی شریف گئے، ٹھیک ہے، رسم افطار کو حاصل کرنے کے لیے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا آپ آلِ غوث ہیں، آپ کیا ہیں؟ آلِ غوث ہیں۔ خود پائتی بیٹھے، آپ کو سرانے بیٹھا رہا، بہت کوشش کیا محدث اعظم نے، لیکن آخر کار چارپائی پہ نہیں بیٹھے، کھٹیے پہ کھڑے ہو گئے، پائتانہ سجانا، تو اعلیٰ حضرت پائتانے کو نے کہا اب یہاں بیٹھیے۔ تو ابھی تھوڑی مطلب اکڑ کر کے گیا سید صاحب ہو جا کے آئے کہ بیٹھ جائے، نہیں، وہ اصرار کرتے ہوئے یہاں بیٹھی، کہا نہیں حضرت نہیں بیٹھ سکتے۔ غرض کے چوکی منگائی گئی، تخت منگایا گیا تاکہ اس میں سرانہ پیدانہ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا، تخت منگایا گیا، بٹھالا، اور اپنی جیب خاص سے آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ جلیبی لے کے آؤ۔ غور سے سننا، اسے باتیں بہت کم سنو گے، جلیبی لے کے آؤ، جلیبی آئی، آپ نے فاتحہ دیا، کہا وہ آلِ غوث ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فاتحے کے بعد ایک جلیبی اٹھائی اور کہا اسے جھوٹا کر دیجئے۔ کیا کہا؟ اسے جھوٹا، آپ جھوٹا کیجئے، آپ غوث کی آل ہے، جھوٹا کر دیجئے۔ اب حضرت نے اصرار کرنا، نہیں 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 نہیں، وہ چاہتے ہوئے جھوٹا کر کے دے تو میں کھاؤں، بات سمجھے نا؟ تو آپ رہا نہیں نہیں نہیں، اب نہیں نہیں جو کر رہے تھے، تو جلیبی میں شیرہ ہوتا ہے نا، وہ شیرہ ٹپک کر کے زمین پہ گر گیا۔ اب جو شیرہ ٹپک کر کے زمین پہ گر گیا، زیادہ کوئی مولوی ہوتا تو انگلی سے اٹھا لیتا، چمچے سے اٹھا لیتا، لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس جلیبی سے ٹپکے ہوئے شیرے کو آپ نے انگلی اور چمچے سے نہیں اٹھایا، اپنی زبان لگا کر کے اس شیرے کو اٹھایا۔ تو جو آل نبی کی نسبت کا اتنا احترام کرتا ہو تو آل نبی کا کتنا احترام کرتا ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی اور آل نبی کی الفت و محبت کا دم بھرا اور حق و باطل کے درمیان برہنہ شمشیر بن کر کے سامنے آئے۔ عزیزو،